یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ رمضان میں خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی رمضان میں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ہمارے بچوں کی شام سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے اور بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی تک ہمارے بچوں کی شام نہیں دیکھا تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہمارے آئیں واقعہ سنے بھی ہوتا ہے، پیارے صحابہ بھی ہوتا ہے، آئیں عربی سیکھے بھی ہوتا ہے، بزرگوں کی تاریخ بھی ہوتا ہے، نعت رسول مقبول بھی ہوتی ہے اور تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے۔ اور ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سعد بھائی، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیں ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں آپ کے ہم آڈینس سے بھی نعرے لگوا لیتے ہیں۔ جی نعرے لگوائیں۔ جی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی، جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی۔ جی نیال بھائی، آج کا سوال پوچھ لیں۔
جی روزانہ ہم سوال پوچھتے ہیں، تو آئیے آج کا سوال میں پوچھ لیتا ہوں۔ آج یہ سوال ہے کہ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ یہ سوال ہے کہ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ سے ہمارا کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی حصہ مس ہو جائے تو آپ اس کو یوٹیوب کڈز مدنی چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک کڈز مدنی چینل کو لائک کریں، اور تو اور سیم ایڈریس پہ ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، 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 دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا سے ملا، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں، نعمت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ حسین بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو کرونا وائرس اور دیگر وباؤں سے محفوظ فرمائے۔ جی رمضان بھائی مدنی مقصد دہرا دیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کڈز
किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी तो निहाल भाई हम कॉल शामिल करते हैं हमारे प्रोग्राम में। कॉल पे कीजिएगा। मेरा नाम महबूबा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको इंग्लिश में अपना मदनी मकसद सुनाऊंगी। I must strive to live for myself and people of the entire world. इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकिल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी रमज़ान भाई कुछ कह रहे थे आप? जी बिल्कुल, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी हमारा मदनी मकसद है, और इसी को इंग्लिश में इन्होंने सुना है कि आई मस्ट ट्राई टू रिफॉर्म माई सेल्फ एंड पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इंशाल्लाह। जी तो नेक्स्ट कॉल प्ले कर दें। मेरा नाम अमान हैदर है। आज के सवाल का जवाब है जब छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। इंशाल्लाह दुरूद जवाब आपको प्रोग्राम के आखिर में पता चल जाएगा। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम। जी हमजा भाई, आज मुझे दिख रहा है कि आप जुमले सिखाने वाले हैं। जी आज मैं आपको कुछ जुमले सिखाऊंगा। जी सिखाएं। बढ़ते हैं अपने जुमलों की तरफ। पहला जुमला है हमारा, दरवाज़ा खुला है। नज़र आ रहा है ना आपको, दरवाज़ा खुला हुआ है। हाँ, तो अब देखते हैं इसको अरबी में क्या कहते हैं। अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाबु मफ्तूहुन। जी, अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाबु मफ्तूहुन। सब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो सबको याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाब का मतलब दरवाज़ा और मफ्तूहुन खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाजा खुला हुआ। जी, अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाबु मफ्तूहुन। जी, अगली तस्वीर दिखाइएगा। पहले हमने देखा था दरवाज़ा खुला हुआ है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दरवाज़ा बंद है। अब देखते हैं जी, अब देखते हैं इसको अरबी में क्या कहते हैं। अलबाबु मुगलकुन। अलबाबु मुगलकुन। जी, अलबाबु मुगलकुन। अलबाबु मुगलकुन। जी, अलबाबु मुगलकुन। अलबाबु मुगलकुन। दरवाज़ा बंद है। दरवाजा बंद है। अलबाबु मुगलकुन। अलबाबु मुगलकुन। जी, अगली तस्वीर दिखाइएगा। मेरे घर में 3 दरवाजे हैं। मेरे घर में 3 दरवाजे। जी, अब देखते हैं इसको अरबी में क्या कहते हैं। फी बैती सलासतु अबवाब। फी बैती सलासतु अबवाब। फी बैती सलासतु अबवाब। फी बैती सलासतुल अबवाब। फी का मतलब होता है मैं, बैती मेरा घर, सलासा 3 को कहते हैं, अबवाब दरवाजे। मेरे घर में 3 दरवाजे हैं। मेरे घर में 3 दरवाजे जी, हैं। फी बैती सलासतु अबवाब। फी बैती सलासतु अबवाब। फी बैती सलासतु अबवाब। फी बैती सलासतु अबवाब। जी, अब वापसी हम देखते हैं एक बार, ताकि और आप लोग मेरे साथ मिलकर दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। जी, दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाजा खुला हुआ है। अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाबु मफ्तूहुन। जी, अगली तस्वीर दिखाइएगा। दरवाज़ा बंद है। दरवाजा बंद है। अब देखते हैं इसको अरबी में क्या कहते हैं। अलबाबु मुगलकुन। अलबाबु मुगलकुन। अलबाब का मतलब आपको बताया गया, दरवाज़ा, मुगलकुन का मतलब बंद है। अलबाबु मुगलकुन। अलबाबु मुगलकुन। जी, अगली तस्वीर दिखाइएगा। मेरे घर में 3 दरवाजे हैं। मेरे घर में 3 दरवाजे हैं। जी, अब इसकी अरबी है फी बैती सलासतु अबवाब। फी बैती सलासतु अबवाब। फी बैती सलासतु अबवाब। फी बैती सलासतु अबवाब। मेरे घर में 3 दरवाजे हैं। फी बैती सलासतु अबवाब। फी बैती सलासतु अबवाब। जी, पहली तस्वीर दिखाइएगा। दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाजा खुला हुआ है। जी, अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाबु मफ्तूहुन। जी, अगली तस्वीर। दरवाज़ा बंद है। दरवाजा बंद ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दरवाज़ा बंद था, पहले खुला हुआ था, अभी बंद कर दिया है। जी, अब इसको देखते हैं। अलबाबु मुगलकुन। अलबाबु मुगलकुन। अलबाबु मुगलकुन। अलबाबु मुगलकुन। अलबाबु मुगलकुन। अलबाबु मुगलकुन। जी, आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। मेरे घर में 3 दरवाजे हैं। मेरे घर में 3 दरवाजे हैं। जी, फी बैती सलासतु अबवाब। फी बैती सलासतु अबवाब। फी बैती सलासतु अबवाब। फी बैती सलासतु अबवाब। जी, इसको हम 2 बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। जी, दरवाज़ा खुला हुआ है। अब इसको देखते हैं अरबी में क्या कहते हैं। अलबाबु मफ्तूहुन। अलबाबु
مفتوح کیا کہتے ہیں؟ الباب مفتوح کیا کہتے ہیں؟ الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الباب مفتوح جی اگلی تصویر دکھائیے گا. دروازہ بند ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں. الباب مغلقن. الباب مغلقن جی کیا کہتے ہیں؟ الباب مغلقن آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی الباب مغلقن. الباب مغلقن جی اگلی تصویر دکھائیے گا. میرے گھر میں 3 دروازے ہیں. میرے گھر میں 3 دروازے ہیں. فی بیتی ثلاثۃ ابواب. فی بیتی ثلاثۃ ابواب. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا فی کا مطلب ہوتا ہے میں، بیتی میرے گھر میں. فی بیتی میرے گھر میں ثلاثۃ ابواب 3 دروازے ہیں. فی بیتی ثلاثۃ ابواب. فی بیتی ثلاثۃ ابواب. فی بیتی ثلاثۃ ابواب. فی بیتی ثلاثۃ ابواب. جی اس کو آخری بار ہم ریوائز کر لیتے ہیں. اگین دکھائیے گا. دروازہ کھلا ہوا ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے. الباب مفتوح. الباب مفتوح الباب مفتوح. الباب مفتوح. دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الباب مفتوح جی اگلی تصویر دکھائیے گا. دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الباب مغلقن کیا کہتے ہیں؟ الباب مغلقن الباب مغلقن. الباب مغلقن جی آخری تصویر دکھائیے گا. میرے گھر میں 3 دروازے ہیں. میرے گھر میں 3 دروازے ہیں. فی بیتی ثلاثۃ ابواب. 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 جی آئیے آپ بڑھتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں. جی حسین بھائی مائک دینا. جی پہلے پہلا ادھر کس سے لے پوچھنا لیتے ہے؟ ہیں، کیا سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے لے لیتے ہیں. جی جی ان سے لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شافع. جی دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الباب مغلقن. سوچ کے بتائیں. دروازہ کھلا ہوا ہے پوچھا نا. دیکھو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے سامنے دروازہ کھلا ہوا ہے. نہیں آتا؟ برابر والے سے لے لیتے ہیں. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حامد رضا. جی آپ یہی بتا دیجئے دروازہ کھلا ہوا ہے. الباب مفتوح. ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا ادھر حسین بھائی سے لے لیتے ہیں. حسین بھائی سے پوچھنا. جی حسین بھائی میرے گھر میں 3 دروازے ہیں. نظر آ رہے ہیں دیکھو 3 دروازے. اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ مجھے آ گیا. تھوڑا سا رمضان بھائی آپ کیا ہنٹ دیں گے ان کو؟ فی دیتا ہے. جی بتا رہے ہیں. اچھا بتا رہے ہیں. فی حمزہ بھائی آپ بتا دیں، پہلے لفظ کی ہنٹ دیتے ہیں. پہلے لفظ کی شروع میں فی آتا ہے. فی بیتی ابواب. فی بیتی دروازے نہیں 3 دروازے. فی بیتی پھر 3 کا ورڈ. فی بیتی ثلاثۃ ابواب. ثلاثۃ ابواب. آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جواب کر لیا تھا. جی اگلا اگلا ان سے لے لیتے ہیں. ان سے یا بھائی سے. جی ان سے. یا بھائی سے لے لیتے ہیں. اب ایک ہی بچا ہے. دروازہ بند ہے، نظر بھی آ رہا ہے آپ کو. آپ کے بھائی کو آتا ہے؟ یا بھائی کے بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا. احمد رضا. دروازہ بند ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ الباب مغلقن. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اتنے چھوٹے سے بچے نے عربی کا اتنا. جی مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کو بھی یہ جملے یاد ہو گئے ہوں تو اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں استعمال کیجئے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حمزہ بھائی جزاک اللہ خیر. آپ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں اللہ پاک آپ کو عالم بعمل بنائے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی مدنی مقصد سنتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. بھائی آپ کچھ بول رہے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آئیں بچوں کی شام پروگرام میں آپ کے کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی کال پلے کر دیں.
میرا نام محمد عامر رضا ہے. میں پابندی کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو نعرے سنانا چاہتا ہوں. ہر جہاں بھی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی صدیق اور مربی جنتی جنتی نبی جنتی 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 مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی. جی نیکسٹ کال پلے کر دیتے ہیں. میرا نام ابو بکر صدیق اطاری ہے اور میں مرکز اولیاء لاہور میں رہتا ہوں. آپ ہمارے کا صدیق سوال بھائی. کا جواب ہے کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کی. اللہ پاک آپ کو والدین کے ساتھ میٹھے مدینے کی بہادر حاضری نصیب فرمائے. اور آپ نے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں درست جواب آپ کو بتا دیا جائے. اچھا رمضان بھائی ایک دفعہ سوال ریپیٹ کر دیتے ہیں. ہم نے جو شروع میں سوال پوچھا تھا یہ سوال ریپیٹ کر دیتے ہیں. ہم نے شروع میں سوال کیا تھا جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ نیکسٹ کال. میرا نام انیسا ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. میں آج کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی. آج کے سوال کا جواب ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کی. اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. جی نیکسٹ کال پلے کر دیں. نام محمد حذیفہ اطاری ہے. میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی بالکل. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ جی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی ہمارا پروگرام بچوں کی شام دیکھنے کی دعوت دیجیے. جی تو مدنی چاہیے ناظرین. آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دلچسپ کہانی. بچوں کی شام. ایک تالاب میں ایک چوہا اور مینڈک رہتے تھے. یہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. چوہے کو شکایت تھی کہ مینڈک ہر وقت ٹر 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 کرتا رہتا ہے. نہ وقت دیکھتا ہے اور نہ ہی موسم. اس کی ہر وقت کی ٹر ٹر سے سر میں درد ہو جاتا ہے. مینڈک کہتا تھا کہ یہ چوہا تو چین سے نہیں بیٹھتا. اس کا تو کام بس گھومتے رہنا ہے. جب دیکھو سر ہلاتا گھومتا رہتا ہے اور پانی میں ہر وقت چھپ چھپ کرتا رہتا ہے. ایک دن ہوا یوں کہ دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی. چوہے نے مینڈک سے کہا اے مینڈک تم یہ تالاب چھوڑ کر چلے جاؤ کیونکہ یہ تالاب میرا ہے اور مجھ سے پہلے یہ جگہ میرے باپ دادا کی تھی. نہ 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 یہ جگہ ہمارے باپ دادا کی ہے اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ. اس بات پر لڑائی شروع ہو گئی. پہلے تو دونوں دور دور سے ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے رہتے تھے اور اب یہ ہوا کہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی کوشش میں لگ گئے. یہ سب ایک چیل بھی بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور وہ بہت دنوں سے ان دونوں کا شکار کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہ دونوں ہاتھ نہیں آ رہے تھے. یہ دونوں اپنی لڑائی میں چیل کو بھول گئے. چیل نے مناسب موقع دیکھا, تیزی سے جھپٹی اور ان دونوں کو اپنے پنجوں میں دبا کر اڑ گئی. سبق سچ ہے کہ آپس کے جھگڑے میں دشمن کامیاب ہو جاتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے گا اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر بنایا جائے گا. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھی دلچسپ کہانی اور اس سے سبق ملا. اور مدنی چینل کے ناظرین آئے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. جی تو مدنی چینل کے ناظرین ہم آ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ امتحان آپ کی عقل کا میں.
جس میں اچھا ہم بچوں آپ کا سے ہوگا سوالات امتحان، پوچھتے مدنی چینل کا نہیں ہوگا؟ ہیں۔ ان سے تو ایک سوال پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا جی پوچھتے ہیں، چلے سب سے پہلا سوال میں کرتا ہوں جی۔ سب سے پہلا سوال ہے مسلمان کس کی طرف رخ کر کے یعنی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ مسلمان کس کی طرف رخ کر کے یعنی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ مطلب مسلمانوں کا قبلہ قبلہ کیا ہے؟ ہمارے ان سے لے لیتے ہیں، یہ ان سے لے لیتے ہیں۔ نئے مدنی منع لگ رہے ہیں ہمیں۔ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی رمضان بھائی آپ نے کیا سوال کیا تھا اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ جی تو مندی چاہیے ناظرین، میں نے سوال کیا تھا کہ مسلمان کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور انہوں نے جواب دیا خانہ کعبہ، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال رمضان بھائی پوچھے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مکے میں یا مدینے میں؟ ان کو پتا ہوگا یہ والا سوال، تو بتاؤ۔ اچھا ان سے ہی لینا؟ جی جی ان سے پوچھتے ہیں نا۔ آپ ادھر آ جی۔ مدینے میں۔ سبحان اللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے، اور اللہ پاک آپ کو مدینے کی بار بار حاضری نصیب اللہ فرمائے۔ پاک ہم سب کو مدینے لے کے جائیں، آمین۔ جی رمضان بھائی ویسے ایک بات کرنی تھی آپ سے، آپ روزانہ ہمارے بچوں سے جو آڈینس کے بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں، کیوں نہ آج آپ کا بھی امتحان لیا جائے؟ امتحان آپ کی عقل کا سیگمنٹ ہے نا، تو امتحان آپ کی عقل کا لے لیا جائے۔ جی میں آپ سے تھوڑا میتھمیٹیکل سوال پوچھتا ہوں، اگر ہم 5 کا ٹیبل 5 تک پڑھیں تو کیا جواب آئے گا؟ اگر ہم 5 کا ٹیبل 5 تک پڑھیں تو کیا جواب آئے گا؟ ویسے 5 5 are 25۔ مائک نہیں لیں گے آپ؟ نہیں نہیں مائک لگا ہوا ہے۔ جی جواب درست ہے، بتا تو دیں آپ۔ بتائیں تو جواب تو دیں۔ 5 5 are 25 ہوتا ہے۔ 5 5 are 25۔ کیا لگتا ہے آپ خود تحفہ اٹھائیں گے اپنا؟ آپ دیں گے؟ ظفر بھائی آپ کو کیا لگتا ہے ان کا جواب درست ہوگا؟ جن کا جواب درست ہے۔ اچھا سبحان اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے سوال کیا تھا رمضان بھائی سے کہ اگر ہم 5 کو ٹیبل 5 تک پڑھیں تو کیا جواب آئے گا، اور انہوں نے جواب دیا 25، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ رمضان بھائی سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے۔ کیا بولتے ہیں جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو؟ جزاک اللہ۔ جی بالکل جزاک اللہ بولنا چاہیے، کوئی تحفہ دے تو جزاک اللہ خیرہ بولنا چاہیے۔ جی تو مدنی چاہیے ناظرین مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ اگلا سوال پوچھ لیں۔ اگلا سوال پوچھیں، سٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حسین بھائی یہ سوال پوچھ رہے ہیں ہم کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جی حسین بھائی سے لے لیتے ہیں جواب۔ حسین بھائی سے لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا سٹی کراچی، سٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ سوال کیا ہے؟ جی رمضان۔ سٹی کو شہر کہتے ہیں اردو میں۔ اچھا ہمارا شہر کون سا ہے؟ کراچی۔ کراچی ہے۔ کراچی ہوتا ہے یا کراچی ہوتا ہے؟ کراچی۔ جی یہ آر یو شور؟ 100%۔ کیا کرنا ہے رمضان بھائی؟ گفٹ لے آتا ہوں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، لفظ شکر میں کتنے حروف ہیں؟ لفظ شکر میں کتنے حروف ہیں؟ کون جواب دے گا؟ لفظ شکر میں کتنے حروف ہیں؟ ان سے لے لیتے ہیں۔ اچھا حذیفہ بھائی سے لینا ہے۔ جی حذیفہ بھائی جواب دیجیے گا۔ 3 حروف ہیں۔ کیسے گن کے بتائیں؟ شین کاف را۔ شین کاف را۔ ویسے نقطے بھی گنے جائیں تو 3 ہی ہیں اچھا ان کے جواب کے حساب سے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لیجیے۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ اچھا حذیفہ میں بھی ویسے 3 نقطے نا؟ نہیں حذیفہ میں 4 ہے، سوری۔ جی پیارے بچوں ہم نے سوال کیا تھا کہ لفظ شکر میں کتنے حروف ہیں اور اس کا جواب ہے 3۔ پیارے بچوں جب بھی کوئی ہماری مدد کرے یا ہمارا کوئی کام کرے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ایک دعا بھی دینی چاہیے جو ہمارے حذیفہ بھائی نے بھی دی۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ جب کوئی ہمیں کوئی تحفہ دے تو کیا بولنا چاہیے اس کو؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ بولنا چاہیے، جزاک اللہ خیرہ بولنا چاہیے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنے پروگرام بچوں کی شام میں آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ کال پہ کیجیے۔ محمد جعفر اللہ تاری میاں والی
से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको वो सवाल का जवाब बताऊंगा। ठीक जब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती हर रोजाए नबी जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाह खैरा। 2 बच्चों ने मिलकर कॉल की थी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल प्ले कर दें, कुछ कॉल एक साथ प्ले कर दें। मोहम्मद साजदा खान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपके आज के सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह है। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं बोरे वाला से बोल रहा हूँ। जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल बोलते हैं। मेरा नाम कौसर अतारिया है, मैं 7 शरीफ से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलना चाहिए। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। मेरा नाम रिजवान अहमद है, मैं टीटी खान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको अपना मतल मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज के सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदद। जज़ाकल्लाह। मैं अब्दुल मनान पाक पदला शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब ठीक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। मेरा नाम अब्दुल हादी है, मैं मुबारकपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आपने जो सवाल किया उसका जवाब है छींक आते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा। मेरा नाम सदीक अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। आपको सवाल का जवाब दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ने सवाल का जवाब दिया, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने, प्यारी प्यारी बच्चों ने कॉल की थी। जी कुछ ने सवाल का जवाब दिया, कुछ ने नारे लगाए। जिन्होंने सवाल का जवाब दिया उनको प्रोग्राम के आखिर में दुरुस्त जवाब मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए और अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत अता फरमाए। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है प्यारे सहाबा। बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसा आप हुज़ैफ़ा भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हुज़ैफ़ा भाई, आज आप हमें और मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन से सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताने वाले हैं? आज मैं आपको हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी बिल्कुल बताइए। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, आज हम प्यारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सेगमेंट में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से एक बहुत ही प्यारे सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सुनेंगे इंशाअल्लाह, जिनका नाम है हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन में रहते थे। कहाँ रहते थे? यमन में रहते थे। और आप हमें इसका मैं आपसे एक सवाल यही करता हूँ, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ रहते थे? मैं आपको इसका जवाब भी बता देता हूँ, यमन में रहते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का पाक आकर इस्लाम कबूल किया। पहले हिजरत करके हबशा चले गए, फिर हबशा से खैबर में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको बसरा सिटी का गवर्नर बनाया था। अल्लाह पाक ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत खूबसूरत आवाज़ अता फरमाई थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत प्यारा
قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی تلاوت بہت شوق سے سنتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات یعنی خوبصورت آواز میں تلاوت کی تعریف فرمائی. اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حذیفہ بھائی آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے ہمارے آڈینس کے بچوں سے؟ جی جو آپ نے پڑھا ہے اس میں سے کوئی سوال پوچھنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں جا کر اسلام قبول کیا؟ کون جواب دے گا؟ یا بھائی سے پوچھنا ہے. اچھا یا بھائی سے لے لیں. مکے میں. مکہ مکرمہ میں؟ جی ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال کس سے پوچھنا ہے اور کیا پوچھنا ہے؟ وہ پہلے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ پہلے ہجرت کر کے وہ کہاں گئے تھے؟ جی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو پتہ ہے؟ آپ بتائیے گا. حبشہ. حبشہ. جی ان کا جواب درست ہے. اچھا اگلا سوال بھی پوچھیں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت اچھی کیا کرتے تھے، خوبصورت آواز میں کرتے تھے تلاوت. یہ تو آپ نے بتایا تھا. کون بتائے گا؟ جی حسین بھائی کیا جواب؟ جی بہت اچھی آواز میں تلاوت کرا کرتے تھے. آپ بھی ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھی خوبصورت آواز میں تلاوت شریف. جی آپ کا جواب درست ہے. جی تو ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. جنیال بھائی جزاک اللہ خیر. حذیفہ بھائی آپ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں آئے اور آپ نے اپنا سیگمنٹ کیا پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی بعد حاضری نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جنیال بھائی سوال ریپیٹ کرنا. اچھا ہم نے شروع میں سوال کیا تھا جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کیا تھا جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے. جی آئیے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. کال پہ کیجیے. میرا نام حوریہ فاطمہ طاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے. میرا نام میرب عطاریہ ہے. میں کچھ روپوں کی سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نیکسٹ سوال. میرا نام شافیہ طاریہ ہے. میں غوری ٹاؤن اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. میں محمد علیہ سے بات کر رہا ہوں. آج جو سوال کا جواب آنے پر کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک آنے پر الحمدللہ کہتے ہیں. میرا نام طیبہ نور ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگ رہا ہے. آج کے سوال کا جواب یہ ہے جب ٹھیک آئے تو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. آج میں آپ کو انگلش میں اپنا مدنی مقصد سناؤں گی. I must strive to read for myself and people of the entire world inshallah azza wa jal. Kids Money Channel ہمارا مدنی چینل. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج آپ کے سوال کا جواب ہے جب چھینک آئے اس کا جواب دینا چاہیے الحمدللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. میرا نام رابعہ ہے. میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ.
میرا نام غلام رسول ہے. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب ہے جب ٹھیک ہے تب الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. میرا نام ایمان فاطمہ ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. آپ کے سوال کا جواب الحمدللہ ہے. میرا نام محمد حسین رضا تاریہ ہے. میں مرکزی اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. اگر چھینک آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. میرا نام احمد رضا، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے الحمدللہ رب العالمین. میرا نام آمینہ حیدر ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. میرا نام محمد عثمان رضا ہے. میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب الحمدللہ ہے. میرا نام تنہیر فاطمہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. میرا نام محمد احمد اتاری ہے. میں عمان سے بات کر رہا ہوں. میری عمر تقریباً 6 سال ہے. آج کے سوال کا جواب جب چھینک آئے تو ہم کہیں الحمدللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج آپ کے سوال کا جواب ہے جب چھینک آئے اس کا جواب دینا چاہیے الحمدللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ زوجل رمضان بھائی بہت پیارے بچوں نے پیاری بچیوں نے کال کی تو کچھ نے نعرے لگائے، کچھ نے مدنی مقصد سنایا اور کچھ نے سوال کا درست جواب دیا. ماشاءاللہ زوجل تقریباً سارے بچوں نے ہی سوال کا درست جواب دیا ہے. میں نے شروع میں سوال کیا تھا کہ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے، جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے، اور اس کا درست جواب ہے الحمدللہ رب العالمین. اچھا الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں. تو بعض بچوں نے بولا الحمدللہ اور بعض بچوں نے بولا الحمدللہ رب العالمین. تو سب بچوں کا جواب درست ہے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے تمام سیگمنٹس مکمل ہوئے. انشاءاللہ ملیں گے کل کے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام. بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل.